اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تمہارا آئیڈیل تمہارے نبی کونین سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے؟ تمہاری زندگی گزارنے کے لیے نمونہ تمہارے آقا سے بہتر ہو کون سکتا ہے؟ آج پوری دنیا تمہارے نبی کے اخلاق سے اپنے راستے متعین کر رہی ہے۔ آج پوری دنیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات سے۔ علامہ اقبال نے اپنا ایک واقعہ لکھا ہے جرمنی میں وہ پڑھتے تھے، پڑھنے کے دوران کہتے میرا ایک استاد بہت بڑا سائنٹسٹ تھا، اس کی لیبوریٹری ہمیشہ بند رہتی تھی، کسی کو جانے کی اجازت نہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ایک دن مجھے بڑا تجسس ہوا، میں بہت مرتبہ اجازت مانگا، وہ عیسائی سائنٹسٹ تھا، میں پوچھا کہ آپ مجھے اپنے لیب میں بھی لے کر کے جائیں، آپ جو تحقیقات کرتے ہیں مجھے دکھائیں۔ کہا نہ، ہرگز نہیں، کوشش بھی مت کرنا۔ کہتے ہیں جس چیز سے روکا جائے اس کی طرف جانے کا دھیان انسان کو بہت زیادہ آتا ہے فطرتاً۔ ایک دن وہ کسی گاؤں گیا ہوا تھا، میں نے اس کے خادم کو کچھ منع کر کے بہلا پھسلا کر کے اس لیب کا تالا کھول دیا اور اندر جا کر دیکھا میز پر اس سائنسدان کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثوں کی کتاب اور ایک طرف قرآن پاک رکھا ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اب لیب کھلنے کے بعد وہ واپس آیا، ان کا استاد، اسے خبر ہو گئی کہ میرے لیبوریٹری کو کوئی دیکھ چکا ہے۔ بلایا، کہا کہ اقبال تم کیسے داخل ہوئے؟ کہا بس مجھے تجسس تھی، میں کسی سے نہیں کہوں گا، لیکن البتہ یہ سوال ضرور ہے کہ آپ اسلام کو نہیں مانتے، مسلمان نہیں ہیں، لیکن ہمارا قرآن اور ہماری حدیث آپ کی میز پر کیوں ہے؟ وہ سائنٹسٹ کہتا ہے اس لیے کہ مجھے معلوم ہے تمہارے نبی نے جو باتیں بتائی ہیں وہ 100% صحیح ہوتی ہیں۔ میں انہی کی باتوں پر اپنی تحقیقات کو آگے بڑھاتا ہوں اور اپنے ریسرچ کو آگے بڑھاتا ہوں۔ جب میں نے قرآن کی آیت سے کوئی نئی ریسرچ کیا ہے میں اس میں سکسیسفل ہو چکا ہوں، میں کامیاب ہوا ہوں۔ یہ علامہ اقبال نے لکھا ہے۔ پوری دنیا مسلمانوں کے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آقا کونین کی تعلیمات سے اپنے راستے متعین کر رہی ہے، اور حیرت ہے کہ حضور کا نام لینے والی قوم کو قرآن کے الف با بھی نہیں آتے، قرآن کی تلاوت تک نہیں آتی، اور اگر کوئی پڑھے یا پڑھائے تو نیند آ جائے۔ یہ ہمارے حالات